نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم معارف الحدیث کی حدیث نمبر 5 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں، آپ دوستوں نے غور سے سننا ہے۔ ان ابی ایوب ان اعرابیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في سفر فأخذ بختام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي قال كيف قلت فعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة دع الناقة رواہ مسلم۔ اس کا میں مختصر سا ترجمہ اور کچھ عبارات جو اس کے اوپر لگی ہیں اس کے لغتیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ حدیث میں نے وقت کے بچاؤ کی خاطر یہ پہلے لکھ لی ہے۔ ان ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے پہلے روا محذوف ہے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ ان ابی ایوب یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، اس کا میں بیان کر چکا ہوں۔ رضی اللہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے۔ ان ابی ایوب رضی اللہ عنہم ان اعرابیا عرض لرسول اللہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ حدیث بھی اسی مضمون کے اوپر ہے جو بیان کی گئی تھی کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کے بارے میں، ایمان کے جزیات کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ تو لیکن اس کے اندر مختلف ایک پہلو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور سوال کا انداز، یہ اس کے اندر بیان کیا جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا سننے سے۔ ان اعرابیا کہ ایک اعرابی، بدوی، دیہات کا رہنے والا۔ اعرابی کیا ہوتا ہے؟ دیہات کا رہنے والا۔ انا حروف ناصبہ میں سے ہے، اس لیے اس اعرابین کے اوپر یہ جو نصب آئی ہوئی ہے یہ انا کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کا معنی ہے کہ سامنے آ گیا، پیش ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیا ہو گیا؟ اس کا معنی کیا ہو گیا؟ پیش آنا، پیش ہونا، پیش کرنا، اس کا عرض کا معنی ہے، یعنی اس کا پیش ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی سامنے آ گیا۔ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، اور یہ واو حالیہ ہے، یہ کیا ہے؟ واو حالیہ۔ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُوَ کی مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، یعنی اس کا اصطلاحی معنی یہ ہوگا ان اعرابیا کہ ایک اعرابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفر کی حالت میں، ایک سفر میں تھے تو ایک سامنے کیا آ گیا؟ اعرابی آ گیا۔ یہ فی جارہ ہے، سفر مجرور ہے، اس لیے اس کے اوپر جو رات تنوین آئی ہوئی ہے، زیر آئی ہوئی ہے، جر آئی ہوئی ہے، اس وجہ فی کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ فآخذ، پس پکڑا اس نے، کس نے؟ فآخذ کہ ہوا ضمیر کا مرجع کس کی طرف جا رہا ہے؟ وہ جا رہا ہے اس اعرابی کی طرف۔ کدھر جا رہا ہے؟ اس اعرابی کی طرف جا رہا ہے، اعرابی کی طرف جا رہا ہے، ہوا ضمیر کا مرجع۔ فاخذ، پس پکڑا اس اعرابی نے، بختام ناقتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار تھے، تو ختام کہتے ہیں نکیل کو، جو ناک کے اندر جو رسی ڈالی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک گچھا سا بنا ہوتا ہے جو ناک کے اندر ڈال کر، دانتوں کے اندر ڈال کر پھر گلے کی طرف سے نکلتا ہے، تو یہ نکیل اس کو کہتے ہیں۔ بختام، عربی میں ختام نکیل کو کہتے ہیں۔ تو بختام ناقتہ، ہی ضمیر کا مرجع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ لیا،
یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ بختامی ناقت، یہ با جارہ اور ختامی مجرور اور مضاف ہو گیا، اور پھر ناقت ہی کہ جو نیچے جر ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آگے ہی ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ بختامی ناقت ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، اس کا معنی کیا ہے؟ اونٹنی، ناقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اونٹنی۔ بختامی ناقتی، اونٹنی کی نکیل کو فاخذ، اس نے پکڑ لیا، کس نے؟ اعرابی نے پکڑ لیا۔ آگے یہ بریکٹ کے اندر حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے او بزمامہا، یا اس کی رسی کو، جو نکیل کے ساتھ رسی باندھی جاتی ہے پکڑنے کے لیے، باندھنے کے لیے، اس کو زمام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زمام۔ ہاں ناقہ کی طرف، یہ اس کا ہادمے کا مرجع اس اونٹنی کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ یہ اونٹنی مؤنث ہے اور اس لیے ضمیر بھی مؤنث کے لیے آئے، تو بزمامہا، اونٹنی کی رسی کو پکڑ لیا، نکیل کو پکڑ لیا یا اونٹنی کی رسی کو پکڑ لیا۔ یہ اس کا یہ اس کو نوٹ کر لیں، ایک چیز میں اس کے اندر بعد کے اندر تشریح کے اندر بتاتا ہوں۔ ثم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہنے لگا، کون کہنے لگا؟ اس قالا کا قائل وہ اعرابی ہے۔ کون ہے یہ؟ اس قالا کا قائل کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ اعرابی ہے۔ پھر کہنے لگا وہ اعرابی یعنی وہ دیہاتی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یا ندا ہے، حرف ندا میں سے ہے، یعنی کسی کو بلانے کے لیے یا کہا جاتا ہے، جیسے ہم اردو کے زبان کے اندر اے کہتے ہیں یا اوے کہتے ہیں، یہ وہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو میں بار بار ریپیٹ نہیں کر رہا کیونکہ یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ درود شریف ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجے ان پر اور سلامتیاں بھیجے۔ آگے پھر بریکٹ کے اندر پھر وہی بات آگے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بریکٹ یہ ہے نمبر 1 اور نمبر 2 یہ دو بریکٹ کے اندر کہا یا رسول اللہ، یا اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخبرنی، خبر دیجئے مجھے، اخبرنی خبر دیجئے مجھے، نی کا معنی ہوتا ہے مجھے، بما یقربنی، اس چیز کے بارے میں، بما اس چیز کے بارے میں، یہ با جا رہا ہے، اس کا بارے میں معنی ہو گیا اس چیز کے، کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ یقربنی من الجنتی، جو قریب کرے مجھے جنت کے، یعنی ایسی چیز، ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت کے قریب کیا کر دے۔ یقربنی، قربا یقربو، قربا یقربو تقریباً باب تفعیل ہے، اور یہ اس کا فعل مضارع کا صیغہ ہے، یقربنی قریب کرے مجھے جنت کے، ٹھیک ہے۔ من جا رہا ہے، الجنتی مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُبَاعِدُ، اور یہ واو عطفہ اے اس چیز پر آ رہا ہے، اے ماں کے اوپر، کہ ایسی چیز کے بارے میں خبر دیں آپ مجھے کہ جو دور کرے مجھے من النار، آگ سے، دور کرے مجھے آگ سے۔ وَيُبَاعِدُنِي، باعد یباعد، باعد یباعد، یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے، جو دور کرے مجھے من النار، آگ سے۔ قالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آگے سوال نشان ہے کیونکہ اس نے سوال کیا تھا نا کہ ایسی چیز کے بارے میں بتلائیں جو مجھے جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے۔ بڑا خوبصورت سوال کیا اس اعرابی نے۔ فقالا، فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قالا، اس قالا کے قائل کون ہیں؟ یہ ادھر اتنا لمبا سفر کر کے راوی ہیں، کون ہیں؟ راوی ان حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ راوی ہیں۔ کہنے لگے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فکف النبی، پس ٹھہر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس نے لغام پکڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنی بما یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار۔ آہستہ آہستہ چل رہے ہوں گے تو نبی راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا سوال سنا تو فوراً ٹھہر گئے۔ فکف النبی، کف منا ٹھہرنا، پکڑنا، ٹھہرنا بھی ہوتا ہے پکڑنا بھی ہوتا ہے۔ کف النبی، ٹھہر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو میں پھر نہیں دہراؤں گا، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ثم نظر فی اصحابہ، پھر نظر ڈالی اپنے صحابہ کرام پر۔ کس نے نظر ڈالی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ڈالی۔ ثم قال لقد وفق، ثم پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ، اس قالا کے قائل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قالا کے قائل ہیں، اور کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
लक़द वफ़िका अलबत्ता तहकीक तू हिदायत पा गया, तुझे तौफीक मिल गई, वफ़का तुझे तौफीक मिल गई। आगे फिर ब्रैकेट के अंदर ये तीसरे नंबर पर वही बात आ रही है, इसको मैं बाद के अंदर बयान करूँगा। एक बिज़िमामिया औ या मुहम्मदू औ लक़द हुदिया, लक़द वफ़िका तहकीक तुझे तौफीक मिली, और औ लक़द हुदिया या अलबत्ता तहकीक तुझे हिदायत मिली, तुझे हिदायत मिली। क्या यानी ऐसा खूबसूरत सवाल किया अल्लाह ताला की ये तुझ पर तौफीक हुई है, अल्लाह ताला की ये तुझ पर हिदायत हुई है। काला कैफ़ क़ुल्ता, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी काला के कायल यहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कैफ़ क़ुल्ता क्या कहा आपने, कैफ़ क़ुल्ता क्या कहा आपने, यानी दोबारा दोहराओ। तो फिर फ़आदा, फिर आदा किया उस आराबी ने, इसका आदा करने का फ़ाइल कौन है, वो आराबी है, ठीक है। आदा किया आराबी ने, यानी लुटाया उस आराबी ने फिर वही सवाल, कौन सा, कि युक़र्रिबुनी अख़बिरनी बिमा युक़र्रिबुनी मिनल जन्नति व युबाइदुनी मिनन नार। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब दे रहे हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत सवाल था और उतना ही खूबसूरत जवाब। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये काला के फ़ाइल हैं, कायल हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या जवाब ये है कि ताबुदुल्लाह, अल्लाह ही की इबादत करो। ताबुदु किसकी, इबादत करो, इबादत करे तू, इसका फ़ाइल क्या है, अंता है, इसका फ़ाइल इबादत करे तू अल्लाह की, इबादत करे तू अल्लाह की। वला तुशरिक बिही शैआ, और न शिरक ठहरा उसके साथ किसी चीज़ को भी। शैअन बिल्कुल नकरा है, यानी अदना से अदना चीज़, तनवीन जो है ये नकरा की है, यानी अदना से अदना चीज़ भी तू अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न बना, किसी को शरीक न बना। देखो यहाँ पर ताबुदुल्लाह, इसकी मैं तशरीह थोड़ी देर में करता हूँ कि ताबुदुल्लाह, अल्लाह की तू इबादत कर, पहला काम जो जन्नत के करीब करता है और जहन्नम के क्या करता है, जहन्नम से दूर करता है। ताबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैआ, अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ ज़र्रा बराबर भी किसी को शरीक नहीं ठहरा। अशरक युशरिकु, यहाँ पर तुशरिक यानी तू शरीक न ठहरा, यहाँ पर भी अंता फ़ाइल होगा, ठीक है। व तुक़ीमुस्सलाता, और ये इसका अतफ़ ये इस पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कि व तुक़ीमुस्सलाता, तू कायम रख नमाज को, कायम रख, अदा कर तू नमाज को। सलाता ये मफ़ूल है और अंता इसके अंदर फ़ाइल है, अंता फ़ाइल है, वही जो मैं पीछे बयान कर रहा हूँ। जिस तरह ताबुदु के अंदर अंता फ़ाइल है, तुशरिक के अंदर अंता फ़ाइल है, यहाँ पर तुक़ीमु के अंदर भी क्या है, अंता फ़ाइल है। अस्सलाता यानी मफ़ऊल नमाज को, व तुअती ज़काता, यहाँ पर भी अदा करे तू, अंता फ़ाइल है, अंता फ़ाइल है, और अज़्ज़काता मफ़ऊल है, यानी तू ज़कात को अदा कर, ज़कात को जब साहिब निसाब हो गया तो ज़कात क्या अदा कर। व तसिलुर रहिमा, व तसिलुर रहिमा, और रिश्तेदारों के अंदर तू सिला रहमी कर, रिश्तेदारों के अंदर को क्या कर, ये नई चीज़ है, ये पहले चीज़ें बयान हो चुकी हैं। ताबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैआ व तुक़ीमुस्सलाता व तुअती ज़काता व तसिलुर रहिमा, ये जो चौथी चीज़ है ये नई चीज़ है, इसके ऊपर भी आपने गौर करना है, ठीक है। व तसिलुर, और तू यहाँ पर भी अंता फ़ाइल है कि तू सिला रहमी कर, रहम के जो, और रहम के अंदर पैदा होनी यानी रिश्तेदार, रहम रिश्तेदार। दाइन्ना का, जब ये जवाब हो गया तो उसके बाद नबी करीम दा क्या अमर का सीगा है, और दाइन्ना का नाका ये मफ़ऊल है। नबी करीम से छोड़ तू किसको, नाका को, छोड़ तू नाका को, ऊँटनी को। नाका का माना क्या है, ऊँटनी। अब तू ऊँटनी को छोड़, अब हमें जाने दो। ये था मुख्तसर सा, मैंने आपके सामने खाका बयान कर दिया है। अब इसका तर्जुमा, और जो शेख साहब ने इसका तर्जुमा और तशरीफ़ फरमाई है, मैं वो आपके सामने थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। आपने हदीस के ऊपर भी गौर करना है, साथ साथ देखते जाएँ। हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे कि एक बदवी सामने आ खड़ा हुआ
اور اس نے آپ کے ناکہ کی مہار پکڑ لی، پھر کہا اے اللہ کے رسول، یا آپ کا نام لے کر کہا اے محمد مجھے وہ بات بتاؤ جو جنت سے مجھے قریب اور آتش دوزخ سے دور کر دے۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، یعنی آپ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی ناکہ کو روک لیا، پھر اپنے رفقا کی طرف آپ نے دیکھا، ان کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا اس کو اچھی توفیق ملی، یا فرمایا اس کو خوب ہدایت ملی۔ پھر آپ نے اس اعرابی سائل سے فرمایا ہاں ذرا پھر کہنا تم نے کس طرح کہا؟ سائل نے اپنا وہی سوال پھر دہرایا، مجھے وہ بات بتا دو جو جنت سے مجھے نزدیک اور دوزخ سے دور کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت اور بندگی کرتے رہو صرف اللہ کی، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے اہل و عیال کے اور قرابت کے ساتھ حسب مراتب اچھا سلوک رکھو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ بات ختم فرما کر حضرت نے اس بدوی سے فرمایا اب ہماری ناکہ کی مہار چھوڑ دو۔ تشریح اس کی مختصر تشریح بیان کر دیتا ہوں۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے قریب اور جہنم سے بعید کرنے والے اعمال میں سے صرف اللہ کی خالص عبادت، اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ اور صلہ رحمی کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی یہ چار چیزیں تعبد اللہ ولا تشرک بھی شیئا ایک، وتقیم الصلاۃ دو، وتؤتی الزکوٰۃ تین، اور وتصل الرحمہ یہ چار چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اس میں سے روزہ اور حج کا ذکر نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کے لیے بس یہی چار باتیں کافی ہیں، حالانکہ جو اور فرائض ہیں وہ بھی ان کے لیے ضروری ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ بس یہ چار ہی ہمارے لیے کافی ہیں، حدیث کے اندر یہ بیان کیا کہ یہ بالکل ناسمجھی ہے، اور فی الحقیقت سلامت فہم اور خوش مذاقی سے وہ بہت دور ہے۔ اچھا، کیونکہ حدیث کے طالب علم کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ملحوظ یہ اصول انسان کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک شفیق، معلم اور مشفق مربی ہیں، آپ کی مصنف اور مؤلف نہیں۔ اور شفیق معلم کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یہی اس کے لیے صحیح بھی ہے کہ وہ جس موقع پر اور جس بات کی تلقین و تعلیم سے زیادہ مناسب سمجھتا ہے بس اس وقت اتنی ہی بات بتلاتا ہے۔ یہ طریقہ مصنفوں کا ہے کہ جہاں وہ جس موضوع پر کلام کرتے ہیں اس کے تمام اطراف و جوانب اور ما لہ و ما علیہ کو اس جگہ پر بیان کرتے ہیں۔ کسی شفیق معلم مربی کی تعلیم و تلقین میں بھی مصنفین اور ارباب فنون کا یہی طرز بیان تلاش کرنا در حقیقت خود اپنی بدذوقی ہے۔ پس روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا اس حدیث میں جو ذکر نہیں آیا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ان سائل کو انہی چار باتوں کی تذکیر و ترغیب کی خاص ضرورت تھی، اور شاید اس کا سبب یہ بھی ہو کہ عموماً انہی چار چیزوں میں لوگوں کی کوتاہی زیادہ ہوتی ہو، یعنی اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ، صلہ رحمی میں غفلت و کوتاہی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا خطرہ دوسری قسم کی کوتاہیوں سے زیادہ رہتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزہ، حج جن پر فرض ہے ان میں ان کے تارے کتنے نہیں جتنے نماز و زکوٰۃ، صلہ رحمی وغیرہ حقوق العباد کی ادائیگی میں غفلت کرنے والے ہیں، یا جو کسی قسم کے جلی یا خفی شرک میں ملوث ہیں۔ ایسے آدمی تو شاید تلاش کرنے سے بھی نہ مل سکیں جو نماز، زکوٰۃ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے تو کما حقہ پابند ہوں، لیکن روزہ اور حج باوجود فرضیت کے ادا نہ کرتے ہوں۔ لیکن آپ ایسوں کو گن بھی نہیں سکتے جو رمضان آنے پر روزے تو رکھ لیتے ہیں مگر نماز کے پابند نہیں۔ یہ حقیقت بتلا رہے ہیں شیخ صاحب۔ یا اگرچہ حج تو انہوں نے کر لیا ہے لیکن زکوٰۃ اور صلہ رحمی جیسے حقوق عبادت کے معاملے میں وہ سخت کوتاہ کار ہیں۔ الغرض بہت ممکن ہے کہ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صرف انہی چار باتوں کی تلقین پر اکتفا فرمایا۔ واللہ عالم۔ آپ نے بات کو سمجھ لیا، اب آگے تھوڑا سا جاتے ہیں۔ صحیح مسلم ہی کی اسی حدیث کی دوسری روایت کے آخر میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ جب وہ اعرابی چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مضبوطی سے ان احکام پر عمل کرتا رہے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ اور اس سے آگے اس حدیث کے اندر راوی کو 3 جگہوں پر شک ہوا، اس نے اپنے شک کا اظہار کیا، جو میں نے کہا تھا آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ او بزمامہا، او یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور او لقد ہدیت۔ یہ 3 چیزیں، ایک یہ کہ ناکہ کی مہار کے لیے اوپر راوی نے ختام کا لفظ بولا یا زمام کا، یعنی دونوں یہ ملتے جلتے لفظ ہیں، نکیل یا اس کی رسی، بات ایک ہی ہے۔ دوسرا یہ کہ سائل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے پہلا تو یہ کہا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول، یا راوی کو شک یا اس نے یا رسول اللہ کہا یا محمد کہا، نام لے کر پکارا۔ تیسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت صحابہ سے کہا کہ لقد وفقا، اس نے خوب توفیق پائی، یا راوی کہتا ہے یہ لفظ بولا یا یہ والا لفظ بولا، او لقد ہدیا، کہ اس کو خوب ہدایت مل گئی ہے۔ راوی کے اس اظہار شک سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے راویان حدیث نقل حدیث اور روایت میں کس درجہ محتاط اور خدا ترس تھے کہ 3 جگہ صرف لفظوں میں ان کو شک ہے، اوپر کے راوی نے یہ لفظ بولا ہے یا یہ لفظ، تو اپنے اس شک کو ظاہر کر دیا، حالانکہ تینوں جگہ معنی میں خفیف سی کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوتی، یعنی ختام، زمام، یہ یا رسول اللہ یا محمد، لقد وفقا، لقد، ان میں کوئی معمولی سا بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی راوی کو شک تھا، اس وجہ سے اس نے یہ احتیاط کرتے ہوئے یہ دونوں لفظ کیا بول دیے۔ فائدہ، آخر کے اندر فائدہ بیان کیا، اس فائدے کو بھی سنتے جائیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پیغمبرانہ کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ سفر میں ہیں، ناکہ پر سوال چلے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کا سفر یقیناً کسی دینی مہم ہی کے سلسلے کا سفر ہوگا۔ اس نائے راہ میں ایک بالکل ناآشنا بدوی سامنے آ کر ناکہ کی مہار پکڑ کر کھڑے ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے جنت سے قریب اور دوزخ کے قریب کرنے والی بات بتلاؤ۔ اب سوچنے والے، کسی ہم بڑے کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، پہلی بات تو وہ روکتا نہیں، اگر وہ روک بھی لے تو غصے کا اظہار کر کے یا اس کے گارڈ مار بھگا کر ہمیں دور بھگا دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا اندازہ دیکھیے، مہار پکڑ لی، آپ نے اس طرز عمل سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ اس کی دینی حرص کی ہمت افزائی فرماتے ہوئے فرمایا لقد وفقا او لقد ہدیا۔ اپنے رفقائے سفر کو متوجہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں اس کو اچھی توفیق ملی ہیں۔ کتنا خوبصورت لہجہ اور کتنا خوبصورت انداز اور کتنے خوبصورت اخلاق ہیں میرے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس کے بعد پھر ان کو جواب دیتے ہیں، آخر میں فرماتے ہیں دعنا کا، اب میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، اب میری اونٹنی کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، پیغمبری کیا ہے، شفقت و رحمت کا ایک مجسم پیکر پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سعتن رحمتہ ورأفتہ۔ مگر یہاں یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ سائل ایک عربی تھا، یہ نہیں کہ یہاں پر ہم کہنا شروع کر دیں کہ صحابہ کرام کو وہ تمیز بھی نہیں تھی کہ ایک وقت کے پیغمبر کے سامنے ایسے سوالات، بلکہ ایک وہ عربی تھا، وہ ان آداب سے نہ واقف تھا، نہ آشنا تھا۔ آہستہ آہستہ ہر تعلیم ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو آپ سے، یہ مبلغ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کسی مبلغ کے بعد، کسی ناصح کے پاس، کسی واعظ کے پاس، کسی عالم کے پاس کوئی آدمی آ جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، اپنے دھتکار نہیں دینا بلکہ اس کو پیار سے اس کا جواب دے دینا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگلے آدمی کو آداب کا پتہ نہیں ہوتا، آپ کی آپ جس معاملات کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ان معاملات کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ آ کر سوال جھاڑنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ بڑے تحمل کے ساتھ، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بڑے اخلاق کے ساتھ اس کو جواب دیں، جس طرح پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی کو اور اس عربی کو دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔